کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں۔ نظر آتی ہے باہر، اور کامیابی ہے انسان کے اندر۔ نظر آتی ہے دور، اور کامیابی ہے قریب۔ جب آدمی کامیابی کو باہر دیکھتا ہے اور دور دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب ہی سے ناکام کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہر آدمی کو عمل کرنے کے لیے اعضاء جوارح سب کے پاس برابر کے ہیں۔ سب کے پاس ایک ہی دل ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں۔ سب کے پاس عمل جو نکلتا ہے وہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے۔ اگر اس کی محنت صحیح ہوگی تو اس کا یقین صحیح ہوگا، اور یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کی محنت غلط ہے تو یقین غلط ہوگا، پھر عمل غلط کرے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے۔ باہر سے آئے گا، بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب آدمی حکم توڑتا ہے اور دین کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی۔ تم زکوٰۃ کو روک لو گے، تم پہ بارش بند ہو جائے گی، ایسے وقت میں برسے گی جب ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو برستی نہیں۔ تم ناپ تول میں کمی کرو گے، زکوٰۃ کون نہیں دیں گے؟ مالدار۔ اور بارش جو دوستو بند کر دی جائے گی، سب پر بند ہوگی، صرف مالداروں پہ نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ تو مالدار دے گا، غریب آدمی پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ فرمایا جب ناپ تول میں کمی کریں گے، قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، لیکن قحط، مشقت، ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں۔ اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری، اللہ کا جو دین ہے یہ اللہ کا قانون ہے، حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اموات کی کثرت، گھر گھر میں لڑائی۔ فرمایا جو وعدہ خلافی کریں گے تو دوسری قومیں ان پر مسلط ہو جائیں گی جو ان کے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، لیکن مر کے تیاری نہیں کر سکتے۔ یہ موت، یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے، جزا اور سزا شروع ہو جائے گی موت پر۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جس کو ہم خدمت کہتے ہیں، اس میں ہجرت بھی ہے، نصرت۔ اگر یہ اعمال محنت کے گھر میں شروع کر دیے
تو گھر میں دین آ جائے گا، اور اگر یہ محلے کی مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرون گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین۔ ساری تشکیلوں پہ جانا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں اصل مقامی کام ہے، سب مقامی کام کرے تو ساری دنیا کا کیا ہوگا، اور آدمی اپنے گھر میں 5 اعمال کرتا رہے۔ جب مقام پر ہوگا تو مقامی کام۔ صحابہ کرام 4-6 مہینے تو باہر پھرتے تھے، واپس آ کر مسجد نبوی میں آدھا دن کام کرتے، آدھا دن مسجد کو دیتے، آدھی رات گھر کو دیتے، آدھی رات مسجد کو دیتے تھے۔ اور جب یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، جب دین کا تقاضا آ جاتا تھا تو دوستو ہر موقع پر تیار۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رو۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، شادی کا سامان خریدنے بھیجا حضرت سعد اسود کو حضور نے۔ بڑی مشکل سے شادی ہو رہی تھی، بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ بازار گئے تو اللہ کے راستے کا آواز لگ رہی تھی، شادی کا سامان نہیں خریدا، اور زرہ تلوار خرید کے جا کے جان دے دی۔ اس لیے فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پہ جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ یہ ماحول سے آپ حضرات کی زندگیاں بدل رہی ہیں، سب آخرت، قبر اور حشر اور جنت اور دوزخ۔ اس لیے جو یہ دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں جو زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بن۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے اور دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے، دائی نہیں بنے، 4 مہینے پورے ہو گئے، ایک ثواب کا مل جانا، ایک زندگی کا بدل جانا۔ 7 لاکھ مل رہا ہے، 49 کروڑ مل رہا ہے، تو گھر میں جا کے تو ملے گا نہیں، دائی بنا نہیں۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بن، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ ایک 6 نمبر کا بیان سیکھ لینا، ایک 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، یقین بدل جائیں۔ پیسے نہیں تھے، پریشان تھا، پیسے مل گئے تو اطمینان ہو گیا، اس کا پیسوں پر یقین۔ نفل پڑھے نا، پریشان پھرتا رہا، پیسے ملتے ہی دل کو چین آ گیا، اس کا پیسوں پر یقین ہے۔ بیمار تھا، دوائی نہیں تھی، دوائی مل گئی تھی، اطمینان ہو گیا۔ آج دوستو بزرگوں بھائی، ہمارا یقین غلط ہے۔ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور والے عملوں سے بناتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے،
اوروں کو دائی بنانا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1,24,000 دائی بنائے تھے، ہر صحابی دائی تھے۔ ایک ایک صحابی ایک ملک میں جاتا تو ملک کو پلٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اس لیے تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر مستحب سکھائیں۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو کھانے کی دعا سکھا رہے ہیں، تو کھانے کی دعا بھی سیکھنی ہے، لیکن نماز تو 5 ٹائم فرض ہے۔ ذکر و عبادت پر بھی محنت کریں، الگ بیٹھ کر، جی لگا کر، دھیان جما کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر۔ جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، محبت کے قابل تو اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی چھٹائی ثابت نہ ہو سکے، اور جس کی چھٹائی ثابت ہو جائے وہ بڑا ہے۔ ویسے پہچان کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، تو صرف پہچان کے لیے ابا جان آ جائیں تو بڑے بھائی بھی چھوٹے ہو جائیں گے ابا جان کے سامنے، اور دادا جان آ جائیں تو ابا جان کا بھی سر جھک جائے گا دادا جان کے سامنے۔ یہ تو پہچان کے لیے ہے، یہ بڑے نہیں ہیں۔ جیسے 4 چوہے چھوٹے چھوٹے اور 4 چوہے بڑے، اور بلی کا بچہ آ کر میاؤں کر دے، جو چھوٹے چوہوں کا حال وہی بڑے چوہوں سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ کتا آ جائے تو بلی بھاگ جائے گی، اور شیر آ جائے تو کتا بھاگ جائے گا، اور 10 شیر آ جائیں تو 1 شیر چلا جائے گا۔ چونکہ چھٹائی یہ مخلوق کی نفی تو مخلوق سے ہو، اللہ کی بڑائی مخلوق کی چھٹائی۔ اس لیے دوستو ساری مخلوق، زمین و آسمان، پہاڑ، اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ بڑے اور اللہ کے خزانے بڑے۔ ساری دنیا کا جو سمندر ہیں اس کی سیاہی بن جائے، 7 سمندر اس کی کمک پر اور بھی آ جائیں، ان کی بھی سیاہی تیار۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو تراش کر کلمے بنا دی جائیں، اور سارے جن و انسان اللہ کی بڑائی، اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کریں، کلمے گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، جنوں انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں، اور پہاڑ سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے، یہ اللہ کے کمالات اور اللہ کی بڑائی کو لکھ نہیں سکتے۔ ہاں، صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی بڑائی تھی، وہ ذرا متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں تو کوئی جماعت میں مل جائے نا، امیر آدمی، کارخانے والا، عہدے والا، ہم تو اسی سے دوستی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تعلقات بناؤ، دوستی لگاؤ، خدمت کرو۔ آیا تھا شہد لینے کے لیے، یہ شہد تو لے نہیں سکا، مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر جا رہا ہے۔ گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اللہ سے رو رو کر مانگتا تھا۔ جماعت میں نکلا، بڑے لوگوں سے دوستیاں لگا لی، تعلقات بنا لی، اب تو نفلوں کی ضرورت ہی نہیں، اب تو ایک ٹیلی فون کی مار ہے۔ یہ اور غلط یقین لے تبلیغ میں بنتا بھی ہے، اور صحیح نہ چلے تو بگڑتا بھی۔ وہ تو جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں ویسے چلو گے تو، اور اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ تو امیر لوگوں کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ہاں جی، فضیل بن عیاض بڑے صوفی عابد تھے، اور حضرت ہارون رشید حالانکہ بہت نیک دل بادشاہ تھے، ملنے گئے، پیغام دیا ملنا ہے، اندر سے پیغام آیا کہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا، میں اس وقت امیر المومنین ہوں، قرآن میں آتا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو میں تو امیر المومنین ہوں۔ اندر سے پیغام آیا کہ مجھے تو اللہ ہی سے فرصت نہیں ہے، آپ کا نمبر 30 جاؤ۔ ملاقات بھی نہیں کی۔ حضرت مولانا مظہر جان رحمت الوقت کے ولی تھے، دلی میں رہتے تھے۔ ہندوستان کا اکیلا بادشاہ ملنے آیا ان سے، اجازت مانگی، حضرت اندر آ جاؤں کہ آ جاؤ۔ آ کے بیٹھا، حضرت پانی پینا ہے،
حضرت نے فرمایا اٹھ کر پی لو، تمہارے نوکر لگے ہیں جو تمہیں پانی پلائیں ہم، نکال دے اس کی بادشاہت۔ پھر کہنے لگا حضرت کوئی خدمت، آئندہ نہ آنا، دعا کا کہنا ہے تو وہیں سے کہلوا بھیجنا۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، حالانکہ طبیعت ان کی بڑی نازک تھی۔ ایک مرید کہنے لگا حضرت آپ نے کبھی فرمائش ہی نہیں کی، کوئی فرمائش کرتا تو ہم پوری کرتے۔ اس نے کہا ارے میاں آ کر مل لیتے ہو، دل خوش ہو جاتا ہے۔ بہت فرمائش کی اس نے، نہیں حضرت فرمائش کریں۔ حضرت نے فرمایا سال میں 2 دفعہ آتے ہو، 1 دفعہ آیا کرو۔ مرید کے تو ہوش اڑ گئے، اچھی فرمائش کی۔ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم ہمارے یہاں آتے ہو اتنا کھاتے ہو کہ ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کھاتا مرید ہے اور پیٹ میں درد پیر صاحب کے ہوتا ہے۔ اتنی نازک طبیعت تھی کہ جب تک ہم جلاب نہ لیں ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی۔ ہم 2 دفعہ نہیں جلاب لے سکتے، 1 دفعہ لے سکتے ہیں۔ ایک دن دیکھا آنکھیں سرخ تھی حضرت کی۔ حضرت نیند نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ سردی لگتی رہی؟ کہ ہاں جی۔ تو ایک کونے میں اماں بیٹھی تھی بوڑھی، میں لاؤں گی شام کو رضائی حضرت کے لیے۔ رضائی آ گئی، حضرت کے اوپر ڈال دیں کہ ڈال دو۔ صبح دیکھے آنکھیں سرخ۔ حضرت نیند نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی۔ سردی لگتی رہی؟ کہ نہیں۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا جو رضائی میں جو دھاگے ڈلے ہوئے تھے نا وہ ٹیڑھے تھے، دھاگے ٹیڑھے تھے، نیند نہیں آئی۔ چارپائی ٹیڑھی، نیند نہیں آئی۔ اور بیوی ان کی اتنی کڑوی تھی، اللہ کی پناہ۔ کوئی مرید گھر گیا، حضرت یہ فرما رہے ہیں، بیوی نے کہا ساتھ تیری ایسی تیسی، ساتھ تیرے حضرت کی آیا، حضرت والا بھاگ جا۔ وہ مرید کہنے لگا حضرت بیوی تو آپ کی بڑی سخت ہے، قتل کرنے کے قابل ہے، میری بھی بے عزتی کی، آپ کی بھی۔ اس نے کہا اس کی کڑوی کسیلی سنتے سنتے تو یہاں تک پہنچا ہوں میں۔ کہتے آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میں طلاق دے دوں پھر کسی اور کے نکاح میں جائے گی، پھر اس کو خراب کرے گی، اپنی مصیبت دوسرے کے گلے میں ڈال دوں میں؟ وہ اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کہ اپنے لیے تو پسند نہیں کرتا میں۔ تو دوست بزرگوں بھائیوں، متاثر مخلوق کا اثر دل میں نہ ہو، غلط یقین دلوں سے نکلیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں۔ اس لیے فرمایا درود پاک ہے، استغفار ہے، اور یہ جو فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو آپ کو واپس کرو یا معاف کراؤ۔ ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آدمی کو لینے تو لیتا ہے اور دینے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں، فرض جو رہ گئی نمازیں، مثال کے طور پر میں 30 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا، اس سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کروں میں؟ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 20 نفلیں پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں ذمے ہمارے۔ وہ نفلیں ساری زندگی پڑھو تو 4 فرضوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حساب لگا کے اپنی زندگی کا لگاؤ کہ پچھلی نمازیں کیسے پڑھوں، مفتی صاحب سے پوچھیں آپ۔ اس لیے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھیں۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جو دین ہے، حضور والے اخلاق سے، کتنے انہوں نے تکلیفیں دی مکے والوں نے۔ جب حضور فاتحانہ داخل ہو گئے تو یہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ حضور نے اعلان کیا بچوں کو بھی امن، عورتوں کو بھی امن، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو صفوان بن امیہ کے گھر میں اس کو بھی امن، جو یعنی اتنا حضور نے اچھے اخلاق۔ اور یہ کتنے دھڑا دھڑ اسلام، ہندا جیسی سخت دل عورت بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ حالانکہ جب ابو سفیان مسلمان ہوئے تو سینے پہ چڑھ کے اس کی مونچھیں کھینچ دی، اتنی سخت عورت تھی۔ صحابہ کرام کا رونا دھونا اخلاق۔ ام حکیم آئی حضور کے خدمت میں کہ میرے خامد کرما کو آپ امن دے دیں، کہ امن دے دیا۔ وہ سمندر کے کنارے کشتی میں بیٹھ چکے تھے،
وہاں سے لے کر آئی۔ حضور نے فرمایا اکرمہ آ رہا ہے، اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں اور ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی۔ بتائیے، تو حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت۔ اچھے اخلاق والا ایسا ہے جیسے دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر نماز پڑھنے والا۔ واپس جاؤ گے تو لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں گے، تسبیح تلاوت کو کوئی نہیں دیکھے گا آپ کا۔ اس لیے محنت ہے۔ آپ حضرات اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور یہ میں نکلنے کا زمانہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اپنے وقت کو ضائع بالکل نہ کریں، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ آج کل کھانے سونے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے اور اعمال میں کم لگ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں 4 گھنٹے دعوت دو، 4 گھنٹے تعلیم و تعلم کرو، 4 گھنٹے ذکر عبادت کرو، 6 گھنٹے ضرورت آرام کرو، 2 گھنٹے ضرورتوں میں لگاؤ۔ تو قیلولہ ایک دفعہ کرنا ہے دن میں، یہ کئی دفعہ قیلولہ کرنا یہ پھر بہت نقصان ہے۔ دن کو قیلولہ اور رات کو لیلو۔ اصل ہے تو وہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے قیلولہ۔ یہ جو صبح ہم سو جاتے ہیں تو کام کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یا محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک۔ جیسے آدمی گھر سے نکلے تو گھر میں 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے نکلیں اور چاروں کل پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں۔ جو آدمی 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا وہ گھر والوں کو نوافل سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور ایک تو یہ نیت کہ حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ نیت فکر قیامت تک کی ہو۔ حضرت جی فرماتے تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بے باتیوں دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو۔ فرماتے تھے تم تبلیغ کا کام کرو، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لندن جاؤ گے۔ وہ بیل گاڑی کو نا، ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کہتے تھے وہ، کہ حضرت جی ہمیں تو کوئی بیل گاڑی میں نہیں بٹھاتا، آپ کہہ رہے ہیں چیل گاڑی میں بیٹھو گے۔ ہم نے تو دلی نہیں دیکھی آج تک، تو آپ کہہ رہے ہیں لندن جاؤ گے۔ تو اللہ نے ان کی بات کو سچ کر دیا۔ اس لیے نکلتے ہوئے دوستو فکر نیت قیامت تک کی ہو، اور نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آدمی دعا پڑھ لے فرشتہ اعلان کرتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا۔ یہ دعا بھی یاد کریں، یہ فضائل بھی یاد کریں۔ جب یاد کریں گے اور دعا پڑھیں گے اور اس وقت اس کو اپنے خیال میں لائیں گے کہ یہ فضیلت ملے گی، پھر آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ اب چھوٹی سی دعا بھی یاد نہیں کی، نہ فضائل یاد کی، نکلتے ہوئے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد واعوذ بک من الحور بعد القور ودعوۃ المظلوم۔ اس میں اللہ کے بڑے وعدے ہیں، لیکن یاد کریں گے اور پڑھی۔ یہاں تو چلو امیر صاحب نے پڑھوا دی، تو پھر آپ جب گھر چلے جائیں گے وہاں کون پڑھوائے گا؟ یاد کرو گے تو سارے، چونکہ صرف تبلیغ ہی میں سفر نہیں کرنا، ویسے بھی تو آدمی دنیاوی لیے کاموں کے لیے بھی تو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ دعائیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ اور فرمایا کہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ کسی نے عرض کیا یا سے جب میں سفر کرتا ہوں تو میرا توشہ کم پڑ جاتا ہے اور پریشانیاں بھی۔ حضور نے فرمایا 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ جب سے وہ پڑھنے لگے تو حضور نے یا رسول اللہ جب سے میں یہ سورتیں پڑھتا ہوں توشے میں برکت بھی ہو جاتی ہے، پریشانی بھی۔ تو ان کو کبھی کبھی پڑھتے رہا کر، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے، سفر میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں اس کو۔ اس لیے فرمایا یہاں کے جو کل سے آپ کی جماعتیں بنی ہیں، جب جماعت بنے اسی وقت 2 کی جوڑیاں بنائیں۔
ایک نیا ایک پرانا، تاکہ پرانا ساتھی نئے ساتھی کو اعمال میں جوڑتا رہے۔ ہم اس وقت جب ہدایات ہو جاتی ہے پھر جوڑا، ایک امیر کے ساری جماعت کو جمع کرنا امیر کے لیے مشکل ہے، ایک ساتھی کو جوڑ سکتا ہے، ان کو بستر بھی اکٹھے قریب کر لیں، اور آپ حضرات 24 گھنٹے میں کچھ حالات بھی معلوم کر لیں بھی اس علاقے میں جا رہے ہیں۔ راہ سفر جو پرچی پہ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق سفر کریں، پہلے سے بکنگ نہ کرائیں، ورنہ علاقہ کہیں ہوتا ہے سفر کہیں اور۔ تو جیسے اب حاصل پور جانا ہے تو ضلع بھاولپور میں ہے، لیکن راستہ بھاولپور کا نہیں ہے، راستہ اس کا الگ ہے، بہاڑی کی طرف سے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں سے 24 گھنٹے کے ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، فجر کا بیان، ہدایات، شروع سے لے کے آخر تک سارے اعمال میں شریک ہوں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں ہمیں ان باتوں کا علم ہے، حضرت جی فرماتے ہیں علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، اس لیے فرمایا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام، عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی، اس لیے فرمایا یہاں سے یہ ہدایات کے بعد آپ حضرات یہاں سے روانہ ہوں گے تو فرمایا 2 کی جوڑی بنا دیں اور اپنا سامان رائے گنج میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ رائے گنج میں جب آیا کریں تو میلے کپڑے نہ لایا کریں، یہاں 2 دن ملتے ہیں اعمال کے، ہم کپڑے دھونے میں لگ جاتے ہیں، پھر کپڑے یہاں زیادہ گم بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ اعمال ہیں، یہاں تو عملوں میں شریک ہوں گے تو فائدہ ہوگا آپ۔ رائے گنج دیواروں کا نام رائے گنج نہیں ہے، بلکہ ان عملوں میں جڑنا اہتمام کے ساتھ، یہ ہے دوستو بزرگوں بھائیو فائدے کی چیز۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ نہیں، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو، جو بے حیثیت بن کر چلے گا، بے غرض بن کر چلے گا، اس کا موت تک چلنا آسان۔ اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا لیا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے، بھائی دوپہر کو تو کہہ رہے توکل کرو، پھر کھانا مانگ رہے ہیں۔ بعض جماعتوں کو مراکز میں کھانا مل گیا، کھانے کا ٹائم تھا، کھانا تو انہوں نے کھلا دیا، تو اس کا توکل بھی ادھر ہوتا ہے۔ زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں۔ بعض ساتھی جو ہے خود تو پیسے لیے پھر رہے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں توکل کرے، خود دائی پیسے لیے پھر رہا ہے اور گھر والی کو توکل، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر سے باہر جا نہیں سکتی، اس کو کہہ رہا توکل سکھا رہا ہے اس کو گھر بیٹھی کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر مشورے کے چلتے، پردے دار ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی وہ۔ ہمیں ایک ٹائم چائے نہ ملے تو امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم چائے نہیں ملی ہمیں، اور ان کو توکل۔ اس لیے فرمایا انبیاء چلے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، صحابہ کرام چلے ہیں حضور علیہ السلام کی نگرانی میں، تبع تابعین چلے ہیں صحابہ کی نگرانی میں۔ جو بڑوں کی نگرانی میں چلے گا، جو مشورے سے چلے گا، جو پوچھ کر چلے گا، جو چھوٹا بن کر چلے گا، جو مان کر چلے گا، وہ موت تک چلے گا، اور جو مشورے سے نہیں چلتا نا وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ہاں، مالدار سخی ہوں اور حاکم اچھے ہوں اور آپس کا کام مشورے سے طے ہوتے ہوں اور باغ ڈور مردوں کے ہاتھ میں ہو تو زمین کے نیچے جانے سے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے۔ مالدار بخیل ہو جائیں اور حاکم اچھے نہ ہوں اور آپس کے کام مشورے سے طے نہ ہوتے ہوں اور باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے۔
تو مشورے سے چلو اور پوچھ کر چلو، مان کر چلو، اس میں ہے ہماری حفاظت۔ اس لیے یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو، ہر چھوٹا بڑا کام مشورے۔ آج کل خدمت جو یہ جو ضیافت قبول کرتے ہیں، یہ مشورہ نہیں کرتے۔ ذرا سا کسی نے کہہ دیا ہم اکرام کریں گے تو فوراً امیر صاحب کہتے اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اگلا کام بھی کر دیتے ہیں، دعائیں ملیں گی، کرو اکرام۔ ہاں جی، آج کل تو خدمت والے ہی قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے۔ امیر صاحب غیبی مدد آ گئی تھی، روٹی مل گئی ہے، یہ غیبی مدد سے جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا، بتاؤ۔ اور امیر صاحب یہ کہہ دے اپنا پکانا ہے تو پھر ساری جماعت ایک ہو جائے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں، پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تبلیغ کا کام تو تھا نہیں، تو تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، تو طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے۔ پرانا ساتھی آئے گا نا، خدمت والے ادھر دیکھتے ہیں امیر صاحب کی طرف، اب یہ اکرام کا کہے گا، بتاؤ۔ یہ عجیب، یہ دل کا سوال ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر رکھا ہے۔ اگر دل میں خیال لو اکرام کر دل، پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ تو جماعتوں میں گشتیں ہی 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلو بھائی، مسجد میں بیٹھنے کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو باہر پھرنے کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا ہر کام مشورے سے کرو۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ہم نے کوئی وہاں ضیافت قبول، کسی کو نہیں جانتے کون کیا کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بعض جماعتوں کو نقصان ہو گیا، غلط چیز کھلا دی، جماعت بے ہوش ہو گئی۔ مسجد میں پہنچے، کہا جی وہ دودھ سوڈا لے آیا، انہیں پلا دیا، بے ہوش، سارے پیسے نکال کے لے گیا۔ وہ سمجھ رہے غیبی مدد آ گئی، غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی غائب ہو گئے۔ آپ کسی کو نہیں جانتے، ابھی پہنچے بستی میں، آپ نہ کسی کا پتہ، نہ لینا نہ دینا۔ اس لیے دوستو احتیاط کے ساتھ چلو، مشورے سے چلو، پوچھ کر چلو، مقامی لوگوں سے پوچھا کرو فلاں بندہ اکرام کا مناسب ہے، ہمیں کیا پتہ کون کیا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا پھر کام نہیں ہوگا، پھر 2 دن اکرام کریں گے، تیسرے دن تو میں چلتا کر دیں گے، آگے چلو۔ اتنا موقع بھی نہیں دیتے ہم اس کو، کیا کہ اس کو مسجد میں بیٹھا تھا، پہلے جماعت پہنچی، اس نے اکرام کریں گے، انہوں نے فوراً قبول، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاک۔ وہ گھر گیا، بیوی نے انکار کر دیا، میں نہیں پکا سکتی کھانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بندہ بھی نہیں آئے گا 3 دن، اور کھانا بھی نہیں آئے گا، آپ بیٹھے رہیں کھانے کے انتظار میں۔ اس کو موقع تو دیا نہیں ہم نے کہ گھر میں، ہر گھر میں تو نہیں کوئی 4-4 5-5 مستورات بیٹھی ہوئی ہیں جو کھانا پکا کر دے دیں گی۔ اس لیے ذرا احتیاط سے چلو، آپ ذرا یہاں سے چلو، یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں، 2 کی جوڑیاں بنائیں، سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں۔ اس لیے فرمایا ریل میں جائیں تو سلنڈر ہرگز نہ لے کر جائیں، پیسے جمع کریں، ایک ساتھی کو نہ دیں، 2-3 ساتھیوں کو کر دیں تاکہ ضائع ہو جائیں آگے پیچھے۔ تو اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام ہو، اسٹیشن اڈے پر پہنچیں تو تعلیم شروع کر دیں، قریب لوگوں کو دعوت دیں، ٹکٹ لے کے سب کو تقسیم کر دیں۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات گاڑی میں چڑھیں تو بسم اللہ پڑھ کر چڑھیں، چڑھتے ہو اللہ اکبر کے، فرمایا ایسی امت پیدا کروں گا جو اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، اور نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ پڑھیں گے، اور دین کی وہ محنت کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا۔ اللہ پھر دین کی محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا ان کو۔ بسم اللہ پڑھ کر چڑھنا، چڑھتے اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
دعا پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی مستحب ہے، لیکن آسمان کو اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھیں۔ پہلے 2 بندے شہید ہو چکے ہیں، ایک پتوں کی پہ سر نکالا، کھمبا لگا اور ختم۔ ایک پچھلے سال وہ تھائی لینڈ کا مہمان تھا یا پتہ نہیں طالب علم تھا، اتنا سخت لوہے کا کھمبا لگا، سر ہی اڑ گیا اس کو۔ جب چڑھیں اپنی گاڑی پر تو آپ کی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، یہ نہیں اٹھو آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی ہیں۔ بھائی سیٹیں بک ہوئی ہیں نا، کوئی خرید تو نہیں لی گاڑی ہم نے۔ نرمی سے بات کرو کہ برابر والی سیٹیں خالی ہیں، وہاں تشریف رکھیں، کو بوڑھا کمزور ساتھ بٹھا لو۔ اور دوستو نرمی سے بات، تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات۔ بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچنا ہے ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے آپ کے۔ غیر عورتیں بھی ہوتی ہیں سفر میں، اس لیے بد نظری سے بچو، لایانی اور غیبت سے بچو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، اور چوتھی ہے ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کرو۔ جو ہے ابو ہریرہ، کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا اسلام میں سیکھوں گا عمل کروں گا اوروں کو اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑی عبادت گزار۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے فرمایا سفر میں اذان دے کر نماز پڑھیں اور گاڑی کے اندر جماعت کرائیں، باہر نہ کرائیں۔ باساتی کہتے ہیں جب تک ہم نماز نہ پڑھیں گاڑی نہیں جا سکتی، اتنے بزرگ نہیں بنے تو گاڑی رکی رہے گی ہمارے لیے۔ اذان دو اندر ہی، اور اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ جتنے لوگ ڈبے میں آؤ بھائی اذان ہو گئی، بیت الخلاء میں بیسن موجود ہے، وضو کر لو۔ اوروں کو بعض انتظار میں بیٹھے ہوتے بیچارے بعض نمازی، لیکن پتہ نہیں پڑھے کہاں۔ اپنے پاس چادر وغیرہ رکھو، پلاسٹک کے کپڑے وغیرہ، اور قبلہ رخ معلوم کرو۔ اس لیے فرمایا 2 کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو، دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بات نہیں سنتے تو اپنے ساتھی کو دعوت دیں۔ جیسے وہ ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے سناتی بہو کو ہے، تو کہنا اپنے ساتھی کو، سنانا دوسروں کو۔ دائی ہو تو اس کے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، کیسے دعوت دوں؟ قیامت کے دن پکڑ بھی سکتا ہے، یہ 6 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا رہا، اس نے بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ اس لیے فرمایا نرمی سے محبت سے دعوت بھی دو۔ گاڑی میں آمنے سامنے بیٹھے ساتھی، تجوید بھی کر لیں، تعلیم بھی کر لیں، 6 نمبر بھی کر لیں، تھوڑا کر لیں زیادہ نہ کریں۔ یہ روزانہ تعلیم، یہ سارے عملوں کا نام چلہ ہے، صرف دنوں کا نام چلہ نہیں ہے کہ دن پورے ہو گئے، اعمال پورے نہیں ہوئے 40 دن 4 مہینے۔ اس لیے 2 کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو۔ اور دوستوں بزرگوں بھائیوں اس کا بھی خیال کریں، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں، نہ کھائیں نہ کھلائیں، سفر میں احتیاط کریں، اسے کھلائیں بھی نہ کسی کو۔ پانی وغیرہ ہو تو دے دیا تو الگ بات ہے، اس لیے بحث مباحثہ نہ کریں۔ آپ حضرات بستی میں داخل ہونے سے پہلے جب آپ پہنچیں تو دعا بھی پڑھیں بستی میں پہنچنے کی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق رب انزلنی منزل مبارک۔ سفر میں نماز پڑھیں، فرمایا سامان کا خیال بھی رکھیں۔ دوسرے کا سامان آدمی اٹھاتا ہے پھر بھول جاتا ہے، ہر آدمی اپنے سامان کا خود خیال رکھے۔ جی ہاں، بعض جگہوں پر گاڑی زیادہ دیر ٹھہرتی ہے، پوری جماعت نیچے اتر گئی، پیچھے سے کوئی سامان۔ چور پکڑنا کمال نہیں، چور کو چوری سے بچانا یہ کمال ہے کہ موقع نہ دو کہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے۔ آپ حضرات وہاں پہنچیں گے، جب آپ حضرات بس میں گاڑی بستی نظر آئے تو بستی نظر آنے کی دعا اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا
فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ بستی جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھی، جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی، اللہم داخل ہوں تو اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ جب بست اللہم بارک لنا فی ہے یہ بھی پڑھ لیں، اس لیے فرمایا بستی والوں کی محبت بھی دل میں ہو، اس فکر سے داخل ہوں کہ دوستو ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، وہ لمبے اوقات کے لیے 100% نمازی بن جائیں، یہ حضور والی محنت پر آ جائیں، غلط یقین، غلط جذبے، غلط طریقے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا 5 اعمال شروع ہو جائیں اور یہ بستی میں دوستو حضور والی محنت والے بن جائیں۔ اس لیے ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، دائیں بائیں لوگ ہوں تو اپنی دعا، آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ کہتا دعا میں شامل کیا تھا، ابھی 6 ملکوں۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے، چلتے بندے کو پھانس، آئیے آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ اور خان صاحب کو چائے پلاؤ، اور موٹا گاہک ہو تو پردے میں بٹھا کے آئس کریم کھلاتے ہیں اور انہی کی جیب سے نکالتے ہیں پیسے سارے، اپنی جیب سے نہیں آئس کریم، اتنے بھولے نہیں ہیں دکاندار کہ وہ آئس کریم کھلائیں لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا دائیں بائیں لوگوں کو شامل کر لو، اور مسجد کی وہ دوستوں ان کے انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا نیت، اعتکاف کی نیت کریں، اور فرمایا بایاں پاؤں جوتی سے نکال کے دایاں مسجد میں بستر کونے میں جمع کر دیں، نفل بھی پڑھ لیں۔ نفل میں صلاۃ الچاشت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ جو ہے حاجت ہے، تحیۃ المسجد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جاتے ہی وہاں کی انتظامی کی جماعت پہنچتے ہی ایک نوجوان نے موٹر کا بٹن دبا دیا، حالانکہ پانی موجود تھا، وہ موٹر خراب ہو گئی، جل گئی۔ بستی والوں نے 5000 روپے لیے تبلیغ والوں سے، طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر چلائیں گے یہ۔ دوستو جب پانی ہے تو موٹر کو کیوں جا چھیڑا؟ ایک نے صبح کی اذان شروع کر دی تبلیغ والوں نے، الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا۔ بستی والے کریں تبلیغ کرتے پھر رہے، اذان بھی نہیں آتی، عادت تو تھی نہیں، شوق۔ اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دیتا، صبح ادھر پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے، ادھر ہی شوق پورا کر دیں۔ ایک نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اسے یہی پتہ نہیں ہے در نہیں پڑھنا یا در پڑھنا، تو وہاں جا کے اپنے کام میں لگو، نفل پڑھو، مشورہ کرو، مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کرو، حالات معلوم کرو نرمی کے ساتھ، بڑے بن کر نہیں۔ یہ ماشاءاللہ کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے ہیں، 5 اعمال کا کیا حال ہے۔ گھروں میں اعمال کا جانچ پڑتال شروع نہ کر دیں، ان کی جتنا کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا حالات معلوم کر کے مقامی لوگوں کو مشورے کو، ہجرت نصرت کی بات بھی کر لو کہ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو بھی نہیں دیتے، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں اور اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر جاتی۔ انصار نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کر ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، اور ان کے غلاموں فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں،
اور ان کی عزت کے روزے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے، تو یہ فضائل سناؤ۔ مقامی لوگ ہوں تو یہ فضائل سنا دو، مشورے کا مقصد بھی بیان کر دو کہ دین بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے۔ درپیش مسائل میں اللہ کی منشا کو تلاش کرنا یہ بھی مقصد میں آتا ہے۔ محنت بھی، محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہے، ہجرت، یہ سارے اعمال مل کے جیسے زمیندارے میں زمین بھی ہو، پانی بھی ہو، بیج بھی ہو، ٹریکٹر بھی ہو، کھاد بھی ہو، سپرے بھی ہو، ساری چیزیں ہوں گی تو زمیندارا۔ جیسے تجارت میں دکان بھی ہو، مال بھی ہو، خریدنا بھی ہو، بیچنا بھی ہو، یہ سارے محنت کے اعمال ہیں۔ دعوت دینی بھی ہے، دعوت سننی بھی ہے، دائی بنانا بھی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، ذکر و عبادت بھی ہے، حضور والے اخلاق بھی ہیں، تو یہ سارے مجموعی کا نام محنت ہے۔ مگر محنت بھی زندہ ہو اور دوستوں بزرگوں بھائیوں دین بھی زندہ ہو، یہ مقصد میں آتا ہے۔ سب سے مشورے سے پہلے ترغیب دی جائے، پچھلے دن کی اگر پہلا دن ہو تو مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے، مشورے میں حالات لیے جائیں، اگر دوسرا دن ہے تو پچھلے دن کی کارگزاری آ جائے۔ سب سے رائے پہلے ترغیب ہو، پچھلے دن کی کارگزاری ہو، سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، سب کی رائے سے توجہ سے سنا جائے، کسی کی رائے کو ہلکا حقیر نہ سمجھا جائے، نئے ساتھیوں سے بھی رائے لی جائے، پہلے نئےوں سے لائے، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے۔ مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرنی، اس لیے فرمایا رائے نرمی سے دیں، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے رائے دیں، اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، اپنی رائے پہ اصرار نہ کریں، اس لیے فرمایا رائے کام کو سامنے رکھ کے رائے دیں۔ جب آپ حضرات کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ، اس لیے فرمایا عام طور پر کثرت رائے پر فیصلہ کریں، لیکن کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ بعض ساتھیوں کی رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں ہیں اگر مل جائیں گی تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سپہ سالار امیر جماعت کے لشکر کے ذمہ دار تھے، امیر تھے، یہ پیغام حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کی طرف بھیجا مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ صحابہ کرام کو جمع کیا، رائے لی، اکثر کی یہ رائے تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لوں، کہ رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا۔ اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے اپنے لشکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بڑے درجے کے صحابی تھے۔ حضرت عمر آخری وقت میں فرما رہے تھے ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ امیر المومنین کس کو بناؤں، اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں، کپڑے بدل لیں، اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لیں، کہ بہت اچھا، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، چلے تھوڑا سا چلے، نہیں 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 میرا ہی اونٹ لاؤ، میرے ہی کپڑے، میری تو حالت ہی بدل گئی۔ اور وہاں جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ آپ کے کرتے میں اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے کہ جی ایک کم ہے، ایک بغل میں لگا ہوا ہے، اور اونٹ رسی، حضرت عمر رسی پکڑ کے چل رہے ہیں اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں یہی لکھا، بغیر لڑائی کے چابیاں دے دی انہوں نے۔ تو اس لیے فرمایا کبھی کبھی دوستوں بزرگوں بھائیوں
ایسا بھی کہ قوت رائے پر فیصلہ کرنا پڑتا، کبھی وقت کم ہوتا ہے تو بغیر رائے لیے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور کبھی چند لوگوں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات وہاں پہنچ کر مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی، قوت فکر بڑھ جاتی۔ اس لیے فرمایا اگر وہاں ایسے ساتھی ہیں کہ ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے، 7 مہینے والے جا سکتے ہیں، باہر ملکوں میں تقاضے بھی بہت ہیں، تو ان کے نام لکھو، ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ۔ تفقد ہر جگہ تفقد نہیں ہوتا، محلے میں بیٹھ کے نام لکھ لیے یہ نہیں، تفقد نہیں۔ ملتان کے علاقے میں ہیں تو عبدالی مسجد میں جانا ہوگا سر کے قریب، راول پنڈی میں کی طرف ہیں تو زکریہ مسجد میں لے جاؤ، یعنی جہاں بڑے مرکز ہیں وہاں تفقد بھی ہو، ان کا سہ روزہ بھی لگ جائے، تفقد ہو جائے، یہ جماعت پھر آگے چل سکتی ہے۔ اگر اور بھی ساتھی ہیں چلے 4 میں جماعت بھی بن سکتی ہے، ان کے نام لکھو، محنت کرو، گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو، بار بار جاؤ، منت خوشامد ان کے مسائل حل کرو۔ اگر کام کمزور ہے تو چلو سہ روزے کی جماعت بناؤ۔ اس لیے فرمایا ہر ساتھی کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالنی، نقد نکالنا نہیں سیکھا تو ہم نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ آپ حضرات وہاں جا کر 2 کی جوڑی بن کر امام صاحب کی خدمت میں بھی جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، اور مناسب ہدیہ لے کر جایا کریں۔ بعض جماعتیں 10 روپے کا مسواک لے کر چلی جاتی ہیں، اب بتاؤ جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، ساتھ تھوڑے پھل بھی لے۔ ایک جماعت گئی نا تو امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، جماعت والوں کے پاس پھل وغیرہ تھے، اس نے امام صاحب کا گھر ساتھ ہی تھا، بھیج دیے پھل۔ مول صاحب باہر سے آئے، وہ لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے۔ اس نے کبھی جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا، وہ تو لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے جو جماعت والوں نے بھیجے تھے۔ بیوی نے فوراً چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوئے آیا، اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے۔ وہ جو انہوں نے پھل وغیرہ بھیجے نا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ آج تک امام صاحب نے جماعت نہیں ٹھہرنے دی۔ ہم کنجوسی کرتے ہیں، اپنے لیے 2000 کا سامان لے آئیں گے اور امام صاحب کے لیے 200 کا بھی نہیں لاتے۔ جو مسجد سے نکالے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم ہدیہ لے کر۔ یہ کوئی ہدیہ ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے، زیارت کی نیت، استفادے کی نیت۔ اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، وقت بھی معلوم کریں، دعا کی درخواست کر دیں، وہاں کو چودھری نمبردار ہے ان سے بھی ملو، ان کا چیزوں کی نفی نہ کریں، چیزوں سے متاثر بھی نہ۔ ایک جماعت گئی نا تو وہ چودھری صاحب کے بیٹھک میں فوٹو لٹکے ہوئے تھے، تو تبلیغ والا ساتھی کہہ رہا ہے چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے۔ مول صاحب جائیں اپنا کام کریں، آپ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں، اس بیچارے کیا پتہ فوٹو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا متاثر بھی نہ ہو۔ کار کوٹھی بنگلہ دیکھا، دل میں خیال ہے میں بھی واپس جا کر ایسا ہی مکان بناؤں گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے شہد لینے گئے تھے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکے، مکھیاں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر آ رہا۔ دنیا نکالنے گیا، دنیا دل میں لے کر آ رہا ہے۔ یہ سب مٹی ہے، پھر مٹی ہو جائے گا۔ یہ مکان مٹی سے بنا، ایک دن پھر مٹی ہوگا۔ گاڑی مٹی سے نکلی، پھر مٹی ہو جائے گی۔ یہ کھانے مٹی سے نکلے ہیں، پھر مٹی ہو جائیں گے۔ پہلے بھی مٹی اور بعد میں بھی مٹی۔ جوان آدمی مل گیا، جوانی میں جو عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریب آدمی گشت میں مل گیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کوئی تاجر میں سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو سکول کالج میں پڑھتے ہیں نا لڑکے جو فیل ہو جاتے ہیں، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکلتے ہیں۔ بیچارے ایک لڑکا فیل ہو گیا، لوگ کہنے کیسے فیل ہوا، کیسے؟ اس نے یار اچھی مصیبت آئی، وہ اکٹھا ہی بستر اٹھایا 4 مہینے کا، اور 4 مہینے میں چلا گیا، اکٹھی جان چھڑائی، پھر مدرسے میں چلا گیا، پھر عالم بن گیا، پھر مفتی بن گیا۔ اس کی ناکامی اس کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی اس کی۔ یہ جو ریٹائر بزرگ ان کو تلاش کرو، گھر والے کے دادا ابو سبزی بہت اچھی، 60 سال نوکری کرائی یا بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے لیے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے وہ چلے میں آ گئے تھے، یہ جگہ خالی آ گیا جائے۔ اس لیے فرمایا تو ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی۔ اس لیے ہمارے مسجد کے قریب اڈا ہے، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر، محنت کرو۔ آپ اسٹیشن کے قریب ہیں، ریلوے والے ہیں، ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہے، ان پر محنت کرو۔ چوک بازار میں ہیں آپ،
दुकानें खुलेंगी 10 बजे, आप सुबह सुबह 2.5 घंटे की तालीम पूरी करके फिर जोहर तक गश्तें करो। आप देहात में हैं, देहात का आदमी सुबह सुबह मिलेगा। आप अगर नाश्ता करके जाएंगे आपको कोई नहीं मिलेगा घर में, 2-4 बंदे खेतों में मिल जाएंगे। आप देखो दोस्तों, हम अपने खाने को, आराम को आगे पीछे कर दें। अगर हम अपने आराम को आगे पीछे नहीं करेंगे तो फिर मकामी लोग आपको नहीं मिलेंगे। आप हम नाश्ते के चक्कर में पड़ जाए, भाई नाश्ते का टाइम तय कर लो कि 7:30 बजे नाश्ता करेंगे, इतना नाश्ते वाले नाश्ता बना लेंगे। ज़्यादा चाय की आदत है, बात साथी का अमीर साहब जब तक चाय ना पिए हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, तो नमाज से पहले चाय पिला दो। दूध नहीं है तो सुलेमानी पिलाओ, चाय के पीछे बैठे रहो 8 बजे तक, बताओ। इसलिए फरमाया बाज़ औकात नमाज पढ़, जब मैंने कल सुनाया ना, एक आदमी जमात आई तो वो 4 महीने लिखवा दिए उसने। घर गया तो बीवी से मशवरा किया, उसने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मैंने तो गलती से लिखवा दिए, लोग लिखवा रहे थे। बीवी ने कहा वो तबलीग वाले लेने आएंगे आपको, कि मुझे कोई रास्ता बता, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा ऐसा कर, सुबह की अजान होते ही मेरे मेके में जाके बैठ जा, वहाँ मेरे जहाँ माँ बाप रहते हैं, कि ये ठीक है। जैसे अजान होते दरवाज़ा खोला ना उसने, तबलीग वाले पहले से खड़े थे नमाज से पहले, अस्सलाम वालेकुम। उसने बीवी से कहा वो तो आ गए। उसने कहा फौरन दरवाज़ा बंद कर। उसने कहा पिछले दरवाजे से निकल। वो पीछे से निकला, वो चक्कर काट के तबलीग वाले भी पिछले दरवाजे पर आ गए। उसने कहा इधर से भी आ गए। उसने कहा भाई बैठक खोलो, बैठक खोली, तरगीब दी, रोता रहा, बीवी से मशवरा किया। फिर 4 महीने अगर तबलीग वाले थोड़ी हिम्मत ना कर दें, फिर दुआएं दे दें। शुरू में तो आदमी तबलीग वाले कसाई नज़र आते हैं, जैसे गोश्त काटने वाला, बाद में दुआएं देते हैं, यार तूने बहुत अच्छा किया, हमें निकाल लिया, हम तो बहुत गलत ज़िंदगी में थे। हाँ, इसलिए फरमाया दोस्तों थकोगे फिरोगे, जब आपकी बिल्कुल तबीयत नहीं करती गश्त में जाने, और अमीर साहब ने भेज दिया, अल्लाह ज़रूर कोई खैर निकालेगा। नागवारियों में खैर की भी खैर, नागवारियों में। तो हमारी मोहल्ले में जितने तबके हैं, ये अदालत करीब है, वकीलों से मिलो, और दोस्तों कोई और दफातर हैं कोई। इसलिए फरमाया हर जगह हमारे मोहल्ले में डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात करें। जैसे वो कोयटा में जमात गई ना, तो शाम को गश्त में निकले साथी, तो उनको कोई मिला नहीं, तो फिर उन्होंने देखा कि डॉक्टर की दुकान थी, नाइट क्लिनिक लिखा हुआ था उस पर कि ये क्लिनिक रात को खुलता है। वो अंदर दाखिल हो गई, बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे वहाँ। साथ ही सोचा मरीजों को दावत दें, ये डॉक्टर और तो कोई मिला नहीं तो डॉक्टर को दावत दें। हमारे बाउलपुर के भाई रिशाद साहब हैं, कहने का मैंने उनको, डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मौल साहब आप भी आए। डॉक्टर ये समझ रहा था कि ये दवाई लेने आए और हम तो दावत देने गए थे। वो हमें मरीज़ समझ रहा था, हम उसको मरीज़ समझ रहे थे कि ये मरीज़ों में फंसा हुआ, इसको निकालें किसी तरीके से। जब उसने सारे मरीज़ देख लिए तो हमें बुलाया, मौल साहब आपको क्या तकलीफ़ है? जगह डॉक्टर साहब को एक तकलीफ़ हो तो बताऊं। तकलीफ़ों का तो पलंदा है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, कि कुछ तो बताएं, बताएंगे तो इलाज होगा। तकलीफ़ ये है कि मरना है लेकिन मरने को दिल नहीं करता, ये तकलीफ़ है। उसका दिमाग घूम गया डॉक्टर का कि अच्छा है पहला ही मरीज़ है जिंदगी, जो बंदा मरना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि अल्लाह से नहीं मिलना चाहता। मौत अल्लाह से मुलाकात है और मोमिन का ये तोहफ़ा है, जन्नत का ये दाखिला है। वो डॉक्टर कहने लगे मौल साहब और क्या तकलीफ़ है आपको? उसने कहा जो मीठी है वो कड़वी लगती है, जो कड़वी है वो मीठी लगती है। दावत है, तालीम व ताल्लुम है, ज़िक्र इबादत है, तो बड़ा मिठास है। लेकिन दुनियादार को आमाल में, नमाज में लज्जत नहीं आती। खाने पीने की चीज़ों मज़ा आता है, बर्गर में मज़ा आता है, इसको नमाज में मज़ा नहीं। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी की शादी हुई, पहली रात के दुल्हन के पास गई, बीवी से कहा 2 रकात नमाज पढ़ लूँ? बीवी ने कहा पढ़ लें। 2 रकात की नियत बांधी, सुबह सहरी तक पूरा कुरान ख़त्म कर दिया, फिर रोज़ा रख लिया। दूसरे दिन भी फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन ससुर ने पूछा बहू से बेटे को कैसा पाया?
बहू ने बता दिया बेटा बड़ा नेक है आपका, सारी रात नमाज पढ़ता है, सारे दिन रोज़ा रखता है। बताओ हम तो रोज़ाना हेलो हेलो करके सोते हैं रात को, कहीं भूल ही ना जाएं। और वो पहली रात की दुल्हन को भूल गई। हजूर की खिदमत में हजूर ने फरमाया तेरी बीवी का भी हक है और तेरे बदन का भी हक है। उसे फरमाया जो पहली रात की दुल्हन को भूल गई, हमें नहीं फरमाया। इसलिए फरमाया डॉक्टर कहे मौलवी साहब और क्या तकलीफ है आपको? उसने जो करीब है वो दूर नजर आता है, जो दूर है वो करीब नजर। मौत करीब है या दूर है बताओ? एक आदमी ने ऐलान किया फला आदमी का जनाजा 5 बजे होगा। जब जनाजे आए तो 2 आगे, दूसरा किसका है कि जिसने ऐलान किया था। डॉक्टर कहे मौलवी साहब और क्या तकलीफ है आपको? उसने कहा कि जो दोस्त हैं वो दुश्मन नजर आते हैं, जो दुश्मन है वो दोस्त नजर आते हैं। सूरह तगाबुन है ईमान वालों, बस तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन है, बचो इनसे। वो डॉक्टर मौलवी साहब तो मेरा इलाज करने आया है कि अपना कराने आया है, समझ गया वो। हमारे मोहल्ले के डॉक्टर चौक बाजार में जमा, हजूर वाली मेहनत के मेहनती कैसे बने। चौक बाजार सुबह मजदूर खड़े होते, कोई बंदा ना कोई रिटायर ना कोई नौजवान, पूरे मोहल्ले में 100 फिर मुलाकात करो। नकद जमात चिल्ले निकल गई तो मरकज़ भेज दो, सहरोज़े की जमात बन जाए तो हिदायत दो, उसकी नुसरत भी करो। अगर पुराने ज़्यादा हों तो नई बस्ती में भेजो, नए ज़्यादा हों तो पुरानी बस्ती में भेजो। सब नए हैं तो 24 घंटे इस जमात को अपने साथ रखो, सारे अमाल सिखाओ, 2 दिन के करीब की बस्ती में भेज दो, फिर उनकी नुसरत करो। हमारे 2 साथी चले जाएं, शाम को वापस आ जाएं। इक्का दुक्का आदमी निकला, अपने साथ सहरोज़ा लगवा सकते। आपने मेहनत की, जमात निकल गई तो अल्लाह का शुक्र करो, नहीं निकली तो सर जोड़ के बैठो। मेहनत में कमी है, दुआओं में कमी है, फ़िक्र में कमी है, कोई ग़ीबत तो नहीं हो गई, कोई बदनज़री तो नहीं हो गई, इनफरादी इज्तिमा माल की पाबंदी में अपने अंदर कमियां तलाश करो। इस तरीके से मेहनत करोगे तो दोस्तों बुजुर्गों भाई, आम तौर पर गश्तें बराए नाम घंटा 1.5-2, जब तक 5-6 घंटे गश्तों में फिरोगे नहीं, थकोगे नहीं, बार बार फिर उनके मसाइल सुलझाओ। वो कहता है जी मेरी बीवी नहीं मानती, तो ताल्लुक़ वाला मोहल्ले वालों को पता होता है किसके ज़रिए से ये मसला हल हो सकता है। वालिद इजाज़त नहीं दे, इनके वालिद का ताल्लुक़ वाला कौन है, उनको तलाश कर लो। जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, भाई कर्जा ले लो, तुम्हारी तो 10 बकरियां खड़ी हैं, एक बकरी 20,000 की बेच दो। उनके मसाइल हल करने पड़ते हैं। सिर्फ आप मस्जिद में बैठ के जमात बना ले, कभी नहीं हो सकता। सहरोज़ा जमात भी नहीं निकाल सकते। इसलिए फरमाया ये मेहनत है, जिम्मेदारी है। नकद निकालना इस काम की इज्तिमाइयत और नकलो हरकत इस काम का मिजाज है। कौन कौन नकद निकालेंगे इंशाअल्लाह? एक जमात पत्तों की गई, नौजवान थे, पहली दफ़ा निकले थे, बहुत मेहनत की, बहुत गश्तें की, जमात नहीं निकली। तो शाम को अमीर साहब कहने लगे खाना खा लो। वो कह रहे हैं अमीर साहब खाना कैसे खाएं, जमात तो निकली नहीं। जब फिरेंगे थकेंगे फिर दर्द व गम पैदा हो, भूखे सो गए। वो रात को बेचारों को, भूखे आदमी को नींद कहाँ आती हो, तो सारे उठ गए तहज्जुद में, जो नफल पढ़े, जो दुआएं की। कहने लगा अमीर साहब भूख लगी है। अमीर साहब ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि तुम खाना खा लो, तुमने खुद ही नहीं कहा। खाना खा लिया और रोज़ा रख लिया गश्त के महीने में। हालांकि सफ़र में रोज़ा मुश्किल है, नहीं रखवाना चाहिए साथियों, और अमाल करो गश्त। दरअसल सुबह जमात निकल गई। जब जमात थकेगी फिरेगी फिर खाना भी अच्छा नहीं। जमात फिरी नहीं, थकी नहीं, गश्तें हुई नहीं, और अमीर साहब ने पाबंदी लगा दी खाना नहीं खाना। अब इनको तो गम ही नहीं है, इनको तो एक और गम लग गया, खाना नहीं है। ये उंगली दिखाएंगे अमीर साहब को, और होटल पे खाना खा के मुँह साफ करके आके बैठ जा, अमीर साहब बैठा रहे खाना लेकर। चूँकि ये थके नहीं, ताई हो, बेफिक्र हो। हजूर सुबह निकलते थे, मेहनत करते करते तो को धक्के दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, को कांटे बिछा रहा है, को गला पकड़ रहा है। आज दोस्तों हजूर वाली मेहनत को सीखने की तो नकद जमात, जब दावत दे दे के थक जाए फिर तालीम शुरू कर दो। अपनी तालीम जोर के बाद भी कर सकते, 12 बजे गश्त करनी करो, जोर के बाद तालीम कर लो, ये तो अपना अमल है आपका, ज़रूरी नहीं 10 बजे करें आप। इसलिए फरमाया आप हजरात तालीम से पहले सबको जमा करें, सलातुल तौबा पढ़ें। तालीम के मकसद में आदत दीन की सच्ची तलब पैदा हो जाए, इल्म और अमल में जोड़ पैदा हो जाए, वादे और वईदों का यकीन दिलों में पैवस्त हो जाए, अमलों की कीमत मालूम हो जाए, अल्लाह रसूल की बातों से दिल मुतासिर हो जाए। मुतासिर होना क्या है? भाई कंधे पे क्या पहन रखा है,
گھر میں گئے چولہے میں، یہ ہے اثر لینا۔ مکان دیکھ انصاری کا اونچا سا بنا ہوا ہے، مسجد میں آئے، حضور نے سلام کے جواب جاتے ہی گرا دیا۔ قرضے کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو دادا نے کہا 2 باغ ہیں 600 کھجور، دونوں قرض دینا چاہتا ہوں، دونوں ایک دے دو ایک رکھ، یہ ہے اثر لینا۔ قرآن حد نور دل میں آ جائے، اور فرمایا نیکیوں سے محبت ہو جائے کو نفرت ہو جائے۔ تعلیم سب سے پہلے صحیح یقین کے ساتھ حضور والا طریقہ ہو، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استظہار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو۔ یہ جو خوشبو لگاتے ہیں تعلیم سے پہلے لگائیں۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم کے آداب میں سے نہیں، سنت ہے۔ نماز سے پہلے لگا لو، تہجد میں لگاؤ، جمعے کے دن۔ اور یہ دوستو جو تعلیم میں نیند آتی ہے، یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے۔ ساری سکینہ تبلیغ میں آگے، دکان پہ کسی کو نازل نہیں ہوتی سکینہ۔ او سارے آنکھ کھول کے بیٹھ، چلتے بندے کو پھانستے ہیں۔ جب سکینہ نازل ہوتی ہے دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں آدمی کی، پھر نیند نہیں آتی آدمی کو۔ اس لیے فرمایا طالبات فرشتہ اعلان کرے گا تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ پہلے فضائل قرآن پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر ذکر، پھر تبلیغ، پھر فسق واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج، پھر 6 نمبر۔ فضائل حج کس کس کے پاس ہے؟ فضائل حج، فضائل حج کی کتابیں اندر سے مل جاتی ہیں، 200-250 کی ہے۔ یہ حج کا زمانہ، ذی الحجہ تک فضائل حج پڑھیں گے تو حج پہ جانے کا شوق۔ فرمایا جو آدمی مالدار ہو اور حج پہ جا سکتا ہو اور نہ جائے، اللہ کے نبی ہماری طرف سے چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، بڑی وعید ہے نہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں غریبوں کو بھی لے جاتے ہیں، کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا، جس کے مقدر میں ہو وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن فضائل حج کی تعلیم بھی کریں۔ تجوید کے اتنے ہلکے بنائیں جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں، پہلے دن ایک بنائیں، نہ کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ نئے لوگوں کو، محلے والوں کو تجوید میں شامل نہ کریں، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، آئندہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ اس لیے فرمایا ساری کتابوں سے پڑھیں، اپنی طرف باتیں زیادہ۔ جب 6 نمبر بیان کریں، 5 تو مومن کی صفات ہیں، 6 کام ہے، یہ 6 کی 6 صفات ہیں۔ لا یعنی سے پرہیز ضرور ہے۔ اس لیے فرمایا شروع سے لے کے آخر طبیعت کے بہانوں سے اٹھنا نہیں۔ اگر کوئی آدمی تعلیم کے حلقے میں آ کے بیٹھ جائیں تو مختصر تعلیم بند کر کے دعوت دے دو۔ کوئی خاص قسم کا آدمی ہو تو 2 ساتھی الگ لے کے دعوت بھی دے، اکرام بھی کر دیں۔ 5 منٹ کے لیے کوئی آیا ہے تو 3 منٹ میں فارغ کرو اس کو، لمبا نہ بٹھاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے وہ۔ اسے ایک ہی حلقے میں 6 نمبر ہوں، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، پیٹ میں بھرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، غیر محرم کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا رسول اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کا ثواب۔ زبان کا مالک میں نہیں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ کہ اپنی زبان سے بچوں۔ حضرت ابو بکر زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچا۔ ہاں بڑے فتنے ہیں زبان کے، امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے میں مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم فاقے سے رات گزار لیں گے۔
कमाइयों पे कड़ी निगाह रखो। अगर कमाई सही नहीं है तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। हाँ, मसाइल पूछो, मजदूर मजदूरी की, ताजर तिजारत की, ज़ारे ज़रात की, मुलाजमत वाले। बाद लोग ड्यूटी तो करते नहीं हैं और तनख्वाह लेकर आ जाते हैं। ड्यूटी 8 बजे, ये 10 बजे जा रहा है। ड्यूटी खत्म 4 बजे, ये 2 बजे घर बैठा होता है। मसाइल पूछो हुजूर के तरीके पर। इसलिए फरमाया अल्लाह के राज़िक होने का यकीन, अल्लाह ताला के हाफ़िज़ फरमाया अल्लाह ताला ही है जो दर्दमंदों के दर्द दूर करता है और गमज़दों का राहत रसा है। हर अकेले का साथी है, हर अकेले का हमदम। अल्लाह इतना करीब जो कहीं दूर नहीं, और अल्लाह ऐसा गालिब जो किसी से मगलूब नहीं। ज़ात में भी यकता, सिफ़ात में भी यकता। वो जो चाहता है अपनी कुदरत से करता है, वो करने में किसी का मोहताज नहीं। फरमाया छोटे बच्चे को रिज़्क देने वाला और टूटी हड्डी के जोड़ देने वाला और प्यासों की प्यास बुझाने वाला और भूखों के पेट भरने वाला और नंगों को कपड़ा पहनाने वाला और मुसाफिर को ठिकाना देने वाला और मजबूरों की पुकार सुनने वाला, बेसहारों का सहारा, हर अकेले का साथी और हर अकेले का हमदम। अल्लाह इतना करीब जो कहीं दूर नहीं, और अल्लाह ऐसा गालिब जो किसी से मगलूब नहीं। इसलिए फरमाया अल्लाह के खालिक होने का यकीन आ जाता तो अल्लाह के एहसानात में ये दब जाता, और अल्लाह के मालिक होने का यकीन आ जाता तो कभी अपने आज़ा जवारे को गलत इस्तेमाल न करता, और अल्लाह के राज़िक होने का यकीन आ जाता तो कभी रिज़्क कमाने में अल्लाह का हुक्म न तोड़ता। इसलिए फरमाया एक अल्फाज है, एक हकीकत है। इसलिए फरमाया हुजूर के तरीक़ों में कामयाबी का यकीन और गैरों के तरीक़ों में नाकामी का यकीन। तरीक़ा सीख लिया, तरीक़े में कामयाबी का यकीन ना सीखा। जब अमल और शक्ल का मुकाबला होगा तो अमल को छोड़ेगा, शक्ल सच बोलें। बस ज़्यादा सच बोलें तो 1 लाख देना पड़ता है, और झूठ बोल दें 1 लाख आ जाएगा। ये झूठ बोल के 1 लाख आएगा, ये माल है या वबाल है बताओ? ये मुसीबत है, ये बीमारी है, ये लड़ाई झगड़ा है। जब आदमी दावत में तालीम और ताल्लुम पर, ज़िक्र इबादत पर हुजूर फला में अंदर की आँख खुल जाती, फिर पता चलता सही क्या है, गलत क्या है, नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। अब तो तबलीग में निकलने को नुकसान समझता है, दुकान पे बैठने को नफ़ा समझता है। हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, इल्म क्या है, जहालत क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है। इसलिए फरमाया जब आता है दोस्तों ईमान, हक आता है तो बातिल चला जाए, इल्म आएगा तो जहालत ख़त्म हो जाएगी, ज़िक्र आएगा तो गफलत ख़त्म हो जाएगी, हक आता है तो बातिल चला जाता है, हुजूर के तरीके आएंगे तो रिवाज ख़त्म हो जाएंगे, अच्छे अखलाक आएंगे तो बुरे अखलाक जाते रहेंगे। इसलिए फरमाया कलमे का इखलास क्या है, हराम कामों से रोक दे। नमाज का बनना सारी ज़िंदगी का बनना है। नमाज जब बनेगी जो नमाज में सही यकीन हो, मसाइल वाले तरीके हों, अल्लाह की अज़मत का ध्यान हो, फ़ज़ाइल की इस्तेज़ार हो, नफ्स का मुजाहिदा हो। इसलिए फरमाया नमाज में आँखों का सही इस्तेमाल। नमाज की नीयत बांध ली, सजदे से आगे निगाह ना जाए, रकू में दोनों पाँव के दरमियान, सजदे में नाक की नोक पर, तशाहुद में गोद में, हाथों का ये सही इस्तेमाल, पाँव का अल्लाह अकबर कहा तो अल्लाह अकबर की राह हाथ उठें और अल्लाह अकबर की राह ख़त्म होने पर हाथ बंधें। रुकू की तस्बीह रकू में, सजदे की तस्बीह सजदे में। ज़बान के इस्तेमाल भी सही हो, कुरान भी सही हो, बदन भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, जगह भी पाक हो, आजिज़ी इनकसारी भी हो नमाज में। नमाज का बनना सारी ज़िंदगी का बनना है। अब्बास साथी जब सजदे में जाते हैं तो ऐसे पाँव उठा लेते हैं दोनों, जैसे ट्रैक्टर के हल नहीं उठ जाते ऊपर को, उन्हें यही पता नहीं कि पाँव ज़मीन से जुदा नहीं कर रहे। इसलिए फरमाया सारी चीज़ों फिर नमाज बनेगी। इसलिए फरमाया रुकू की तस्बीह रुकू में, सजदे की तस्बीह सजदे में। तो सारी नमाज का बनना सारी ज़िंदगी का बनना है। इसलिए फरमाया नमाज में आज इनकसारी भी हो, और फरमाया या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इल्म को तवज्जो से सुनने वाले बनो, या इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, और 5वीं किस्म के ना बनो वरना हलाक हो जाओगे। 5वीं किस्म इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखना। इल्म बड़ी दौलत है, इल्म अमल का इमाम है और जन्नत के रास्तों का निशान है।
علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم کا یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، تلاش میں جانا عبادت ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو، دنیا بھر کی معلومات لیکن غسل کے فرض نہیں آتے اس کو۔ ہاں جی، جماعت والے گشت کر رہے تھے، دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا، اگر آپ کیا تبلیغ کرو گے مجھے، میں ایم اے اسلامیات ہوں، اور چڈی پہن کے کھڑا تھا، وہ جو چھوٹی سی نہیں ہوتی، اس نے کہا تیری ایم اے اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، ننگا کھڑا تو صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے فرمایا علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، پہلے علم آتا پھر عمل آتا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا تبلیغ والے بزرگ سے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے، کہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ یاد رکھنا علم عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، یہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کرو، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی نہیں حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری کریں گے۔ اور اس لیے فرمایا حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ جو میں ذکر اذکار کرتا ہوں تو کتنی دیر درود شریف پڑھوں؟ یا سر چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ آدھا وقت درود شریف پڑھوں؟ زیادہ پڑھو تو یا سر 3 حصے درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو، یا سر سارا وقت درود شریف پڑھوں کہ سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو روزی دیتا جہاں گمان بھی نہ ہو، لیکن بعض لوگوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے۔ بندہ نہیں سمجھتے، سکھ آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ رکھا، استنجے خانے میں گیا تو باہر سے چور لے کے بھاگ گیا بیگ، اسے میں ٹکٹ، پاسپورٹ، اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ تو جہاز اڑ گیا، 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کے لیے۔ حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور نے سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، 5 چیزیں تو یہ ہیں، 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پہ ہمارا عمل ہے۔ یا رسول اللہ 5 ایمانی علامات زمانہ جہالیت سے ہمارے پاس ہیں، وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں، نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں، نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے، نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہو نا اور ہماری اس سے ناراضگی ہو اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم کہتے ہیں اس کا صحیح علاج ہو رہا ہے، اس کو اور رگڑا لگنا چاہیے، بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں دشمن کو بھی تکلیف۔ حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں
اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائی۔ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ یہ 20 ہو گئی۔ ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ ایمان والوں کی نمازوں میں خشوع ہوگا۔ ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ لایانی میں نہیں لگتے، اور ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ کا نام آئے تو دل ڈر جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھی جائیں تو ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ان کی یہ بھی ہے کامل ایمان والا احکامات کب میں لگتا ہے اور ناقص ایمان والا خاشع۔ ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کسی کا دینا ہوگا فوراً ادائیگی کرے گا، اور لینا ہوگا تو نرمی کرے گا۔ اس لیے فرمایا دوستو اپنے ایمان کی فکر۔ 30 بڑے صحابہ سے ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سب کو ایمان کے بارے میں ڈرتے پایا کہ ایمان کی بجائے ہمارے دل میں نفاق نہ ہو۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، درود پاک ہے، استغفار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہر موقع کی دعا ہے۔ 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ رزق کا تعلق عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرضوں نے فرمایا اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مغفرت بھی نہیں ہوگی، مدد بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا دینے کا جذبہ ہو۔ ایک بکرے کی سیری 7 کروں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی اور کھانا مہمان کو عمل بنا رہے۔ آج کل 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ روں، مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، منہ میں ڈالا اندر منہ، دونوں رو رہے۔ غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب کھا گئی، بیوی کہتی ہے خامد کھا گیا، خامد۔ کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا، جس کا جتنا لکھا ہے وہی کھائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی نیت نیکی کر دریا میں ڈال۔ چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ بار بار اپنی بات کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ 50 ملکوں میں سفر کیا کام آئیں گے 50؟ اگر ریاکاری آ گئی تو ایک آنا بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہوتی، اور پوچھا بھی نہ کریں لوگوں سے کتنے ملکوں میں گئے۔ ملکوں میں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ بالخیر ہو گیا تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا دکھاوا، نام و نمود، فورت۔ خلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جائیں۔ میواتی کا نظر ہے جی ہمارا کیا بنے گا آخر میں؟ حضرت بھائی گندم کے ساتھ مٹی تل جاتی ہے، اسی بھائی سے نکل جائیں گے۔ تو میواتی کا نظر ہے جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کہ پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے، دعا کر ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو۔ نیت کا مسئلہ بڑا نازک۔ ایک آدمی ملا مجھے کہ جی 10 دفعہ اندرون سال لگا، 10 دفعہ، 5 دفعہ بیرون سال، 15 سال لگا اس نے۔ میں کہ آئندہ نہ بتانا کسی کو، اللہ کا واسطہ ہے، ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے۔ اپنی محنت بھی بڑھاؤ، فکر بھی بڑھاؤ، قربانیاں بھی بڑھاؤ۔ دوستو آرام کرنے نہیں ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ نکلیں آپ۔ چھوٹے چھوٹے بچے، غریب آدمی، ماں باپ بوڑھے، اور یہاں نکل کے دوستو ہم آرام طلبی میں بہت لگ گئے جمع، گھنٹہ ڈیڑھ۔ اور دوستو یہ مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں ہے، یہ باہر پھرنے کا کام ہے۔ مسجد میں آئے، ہر نماز سے پہلے دعوت دو، نماز پڑھتے دعوت دو۔ رہبر ملے تو گشتوں میں جاؤ، نہ ملے تو گشتوں میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، کھیتوں۔ تمہیں کوئی دھکا دے گا نا اور کیا کر دے گا؟ نبیوں کو نہیں دھکے دیے لوگوں نے؟ اب تو اکرام ہر آدمی بات سنتا ہے آج تو۔ کریں گے محنت، اس لیے فرمایا اپنے اعمال پر محنت کرو، اور ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو۔ آنے
آنے کا مقصد بھی بتاؤ، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو، اگر پہلے ہی نماز ہے تو حالات بھی معلوم کرو، نرمی سے ان سے پوچھو، آپس میں مذاکرے بھی کرو، غسل، وضو، نماز، تیمم، کھانے سونے کے آداب، اجتماعی مذاکرے۔ ذمہ داروں پر بہت بڑی ذمہ داری، اگر ذمہ دار فکر مند ہے سارے کام ہو جائیں گے، نقد جماعتیں بھی نکلیں گی، سیکھنا سکھانا بھی ہوگا، تعلیم بھی ہو جائے گی۔ اور اگر امیر بے فکر تو کوئی کام، پہلے زمانے لوگ امیر نہیں بنتے تھے، ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اب ہر آدمی کہتا ہے مجھے امیر بناؤ، شوق ہے اور کام آتا نہیں ہمیں۔ دائی ہو بے فکر، یہ دائی کی موت ہے، یہ پتہ نہیں کس کس قربانی کر آپ جاتے ہیں، چلے کی جماعت نکال کے لائیں آپ، یہ جو نکلے ہوئے ہیں یہ بھی قربانی سے نکلے ہوئے ہیں، معصوم بچوں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے وقت کا خود ذمہ ہے۔ پورے چلے میں ایک دعا نہیں سیکھی میں، مطلب کیا سیکھا میں نے بتاؤ؟ بعض ساتھیوں کو کلمہ بھی نہیں آتا صحیح، پہلا نماز بھی نہیں سیکھی ہم نے، تو یہ پھرنے کا نام تو تبلیغ نہیں ہے کہ در بدر پھرتے رہو اور محنت نہ کرو۔ اس لیے فرمایا آپس میں مذاکرے بھی کرو، اثر سے پہلے اعمال تقسیم، اثر کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کامیاب دین میں رکھیے، دین حضور والی محنت کے بارے میں اہم بات ہوگی۔ ترغیب گشت مغرب کا اعلان بھی ذرا تفصیل سے کرو، یا کوئی چودھری نمبردار ہو اس سے کرا۔ ناروال جماعت گئی، ناظم سے کہا، اس نے اعلان کیا، اس نے اعلان کیا سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے، ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ جب بیان ہوا 7 بندے چلے کے نقد اور ناظم بھی آگے، ان سے بھی فائدہ اٹھا لو۔ ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری پہ بات کرو۔ جو یہ بات کرتے ہیں جہاں گشت ہوتا عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اس لیے بعض ساتھی کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہاں زمین فخر، گشت نہیں لکھا ہوا، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین فخر کرے۔ 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی بات آتی ہے کتابوں میں۔ 2 مسلمان ملتے ہیں، دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ باتیں ساری پکی پکی باتیں کرو۔ اور جماعت میں کہتے ہیں 3 آدمی کام کرتے ہیں، جماعت میں ساری جماعت کام کرتے ہیں، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے جو کل نہیں کہ وہ آج چلے جائیں، جو کل نہیں کہ پرانوں کو روز جانا پڑے گا۔ ذمہ دار بھائی فارغ ہو تو ضرور تشریف لے جائیں گشت، جو ذمہ دار ہوگا تو اور زیادہ جماعت میں جان پڑ جائے گی۔ بیٹھ کے بات پیچھے نمبر میں ہو، ہر نمبر کے بعد تشکیل ہو، کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجود حالات کی باتیں۔ آج کے نوجوان چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں یہ خریدتے ہیں، لیٹ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان، باتیں ان میں کچی ہیں۔ فضائل اعمال نہیں پڑھا پورا، نہ فضائل صدقات پڑھا۔ زیادہ شوق ہے تو حیات الصحابہ پڑھ لو، وہ تو انہوں نے خود لکھی ہے کتابوں تو، نیچے حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام لکھا ہوا۔ ایک ساتھی ذکر میں ہو، توجہ سے ذکر دعائیں تلاوت میں لگے، ایک ساتھی استقبال، آئیے تشریف لائیے، وضو کرا دیے، وہاں بٹھا دیا، بات بیٹھ کے بات کرنے میں مغرب تک بات کرے، اذان تک، اس کو تقاضا ہو تو دوسرا شروع کر دے۔ گشت کے فضائل بھی سامنے ہوں کہ ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے۔ اس طریقے سے کوئی متکلم علاوہ نہ بولے، رہبر بھی مناسب ہو، عورتوں کو دعوت نہیں دینی، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت، کوئی وہاں کا مقامی بزرگ دے تو دے، آپ دعوت نہ دیں عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اتنا بتا دینا کہ جماعت والے آئے تھے، مرد آ جائے تو مزے الگ بات ہے۔ اس لیے فرمایا بیان بھی مغرب کے بعد بیان والا دعا بھی مانگی، متکلم جائے تو وہاں توجہ سے بات کو سب ساتھی سنیں۔ گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھر نہ آ جائے، تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کے حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے، اور اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے۔ قرآن زیادہ ہوں نئے کم، متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے، ذکر والا مغرب تک ذکر، بیان 6 نمبر میں ہو، صحابہ کی قربانیاں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو۔ تھوڑی تھوڑی جنت بھی بیان کر دیا کر،
کہ دین پہ چلیں گے دنیا بھی بنے گی، اور موت کے وقت 500 فرشتے آئیں گے، پھر جنت دنیا سے 10 گنا بڑی، ایک ایک محل میں 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس میں ایسی ہو رہی جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ 2 چیتھڑے 2 لیتھڑے، 2 پرانے کپڑے اور 2 پرانے جوتے، اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے ہیں، بچہ مر جائے صبر کرے تو محل۔ اور فرمایا دوستو بزرگوں 12 سنت مؤکدہ روز پڑھو تو محل، مسجد پر حصہ ڈالے اس پر بھی محل، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا جنت کے درمیان میں محل۔ اور دوستو بزرگوں بھائیوں اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگ لڑائی جنت کے کنارے پر محل، بہت اچھے اخلاق جنت میں اوپر کے درجے میں محل۔ آپ کسی کا عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو تشکیل بھی کرو، اختلاط بھی کرو، اکرام بھی کرو، لوگوں کا جو نقد تیار ان کو الگ کر لو، بستر وصول کر لو، باقیوں کرام اختلاط کے ذریعے ان کو مانوس کر لو۔ اور عشاء سے پہلے ٹائم ہو تو گشتیں بھی ہو سکتی، عشاء کے بعد بھی شہروں میں لوگ 12 بجے تک بھی نہیں سوتے، کراچی والے تو 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، تو لمبی گشتیں کرو، لوگ جاگ رہے ہیں تو ہم بھی گشتیں کریں، تبلیغ والے بستی والے جاگ رہے ہیں، تبلیغ والے خراٹے مار رہے ہیں، جو اوروں کو جگانے آئے تھے ان سے پہلے سو گئے، آداب بیان کریں۔ دوستو پھرو لوگوں کے پیچھے، دکانوں میں، کھیتوں میں، ڈیروں میں، اس لیے فرمایا لوگوں کے پاس جائیں، سونے سے پہلے عشاء کے بعد اگر مقامی لوگوں کی تعلیم ہو تو 10 منٹ 15 یعنی کہ تعلیم ہو تعلیم کر لو، واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنا لو، تعلیم نہیں تو اختلاط کر لو، سونے سے پہلے سارے اعمال، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، سونے کی دعا بھی، اعتکاف کی نیت بھی، تسبیحات فاطمہ بھی پڑھ کے سوئیں، تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھیں گے حفاظت ہو جائے گی، باوضو ہو کر سوئیں گے صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے مر گئے شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت کی جاتی ہے، سورہ واقعہ پڑھیں گے فاقہ نہیں آئے گا، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھیں گے مغرب عشاء کے درمیان، لیلۃ القدر کے قیام کا اجر ملے گا، سورہ رحمان واقعہ الحدید پڑھیں گے، جنت اور فردوس کے رہنے والوں کو جنت، آل عمران کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کے آخری آیات، سورہ حشر کے، یہ بھی پڑھ کے سنیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیا، اگر نہیں کلمہ بھی پڑھ لیا، سارے اعمال پورے کر کے سونے، تہجد میں اٹھیں، دعائیں کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، پوری امت کے لیے دوستو بزرگوں بھائیوں دعائیں مانگیں، دن بدن آپس کی دوستو بزرگوں بھائی، اس لیے استغفار بھی کریں، تہجد کے ٹائم پر استغفار بھی ہو، اس لیے صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کریں، مقامی لوگوں کو مل کے دونوں جماعتیں مشورہ کریں اور گشتوں کی ترتیب بنائیں، نصرت ہجرت کی بات کر کے ان کو مانوس کریں تاکہ کام بجا کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ فرمایا دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے اور دعاؤں کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ فرمایا محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ، سب سے مضبوط عمل محبت ہے، اگر محبت آپس میں نہیں ہوگی تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دیتی۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری، نرمی گرمی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو،
बाज़ारों में चीखने वाला हो, रात को मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहता हो और दिन को गधे की तरह दुनियावी कामों में फंसा रहता हो, दुनियावी मामलात का जानने वाला हो और आखिरत के उमूर में बिल्कुल जाहिल। अल्लाह ताला फरमाए, अल्लाह ताला ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नरम ना होते तो ये सहाबा करम आपसे ना जुड़ते, आपको छोड़कर चले जाते। नरमी करें और मशवरा करें और दरगुजर करें। कैसे? फरमाया जो छोटा बन जाएगा वो सबसे जुड़ जाए, जिसमें आजिज़ी होगी वो सबसे जुड़, जिसमें किबर होगा वो नहीं जुड़ता। किबर का ज़र्रा भी होगा तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकते आप। और जो सलाम में पहल करे वो किबर से बरी है। इसलिए फरमाया नुक्ता चीनी ना करें, मोहब्बत करना सीखें। ये जो ना टोका टाकी, जैसे पश्तो वाले कहते हैं ना, मशवरे में टोक ना लगाओ, खिदमत वालों को भी टोका टाकी ना करो, और घर में जाओ तो घर वाली को भी टोका टाकी ना करो। ये टोका टाकी कहीं भी अच्छा नहीं है। साथियों में माफ़ी मांगना और माफ़ करने की सिफत पैदा हो रही है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इसलिए फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु, हज़रत जी फरमाते थे कसूरवार तो हम सब हैं, अगर हमारे दिल जुड़े रहेंगे तो अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाले रखेंगे। तबलीग का काम आसान है उन लोगों के लिए जो अपनी इस्लाह में लगे रहते हैं, और तबलीग का काम मुश्किल है उन लोगों के लिए जो दूसरों के इस्लाह में लग जाते हैं। दिलों में जोड़ होगा तो मुशक्क़तों में भी मज़ा आता है, और दिल जुड़े हुए नहीं होंगे तो राहतों में भी मज़ा ख़राब हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। इसलिए फरमाया, हमारे यहाँ एक दफ़ा दो साथियों की लड़ाई हो गई मरकज़ में, पुराने साथियों की। एक साथी कहने लगा मैं आइंदा मरकज़ नहीं आऊँगा। मैंने कहा भाई सिद्दीक साहब, आपकी बीवी से कितनी दफ़ा लड़ाई हुई है? कहते कई दफ़ा। मैं क्या घर जाना छोड़ दिया? नहीं, सुबह लड़ेगा, शाम को पहुँच अस्सलाम वालेकुम, बीवी कह के आजा। कोई पता है ना, बीवी के बगैर गुजारा नहीं, तबलीग के बगैर तो गुजारा हो जाए। मैं कह दुकान पे कितनी दफ़ा लड़े हैं? कहते कई दफ़ा। मैं दुकान पे जाना छोड़ दिया कि नहीं? मैंने कहा मरकज़ आएंगे? कहते आऊँगा। कहते बाद लोग समझते हैं तबलीग मेरी वजह से चल रही है। तबलीग अल्लाह का काम है, इसको अल्लाह चला रहे हैं। जैसे एक बैलगाड़ी वाला था, उसकी बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता भी चलता था। अच्छा, कुत्ते का दिमाग ख़राब हो गया, वो समझ रहा बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है, और बैलगाड़ी को तो बैल खींचता है, कुत्ते के बस की कहाँ होती है बैलगाड़ी। उसने कहा अगर मैं नीचे से निकल आया ना तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। जैसे बस्ती आई ना तो कुत्ता निकला बैलगाड़ी के नीचे से, तो बस्ती के कुत्तों ने पकड़ के सही हजामत की उसकी। अब घुसा बैलगाड़ी की, फिर पता चला वो मैं तो बैलगाड़ी की वजह से बचा हुआ था। मैं समझ रहा था ये बैलगाड़ी मेरी वजह, ये नहीं समझ मेरी वजह से तबलीग चल रही है। ये तबलीग की बरकत से मैं चल रहा हूँ। हाँ जी, बाहर निकल के देखो फिर पता चल जाएगा आपको। इसलिए फरमाया ये अल्लाह का काम है, इसमें अपने आप को छोटा बना। अमीर अबू बकर जैसा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, एक साहब हज़रत खालिद अम्बी रज़ी ने हज़रत अबू बकर के हाथ पे बैत नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रोज़ाना उनके घर जाते थे, सलाम करके 6 महीने तक सलाम करते। 6 महीने का हज़रत खालिद अम्बी ने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन आप इसलिए सलाम कर रहे हैं कि मैं आपके हाथ में बैत हो जाऊं? कि नहीं, मैं इसलिए सलाम कर रहा हूं आप सारे मुसलमानों में शामिल हो जाएं। वो मस्जिद नबवी में आए, शामिल हो गए, एक आदमी को भी अपने से जुदा नहीं किया। ये ना समझ एक मुखालिफ, अरे भाई एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जला देती है। आज एक मुखालिफ है, कल 2 हो जाएंगे, परसों 4 हैं। हज़रत उमर ने सबको जोड़ के रखा। अमीर अबू बकर जैसा और मामूर अलकमा जैसा नागवारी है, फिर भी माननी अमीर ही की है। समझ में आए फिर भी मानो, और समझ में ना आए फिर भी मानो। अगर समझ कर मानी तो फिर अपनी समझ की मानी, फिर अमीर की नहीं मानी। इसलिए फरमाया हज़रत अबू बकर के पास एक आदमी आया, ए अमीरुल मोमिनीन, हजूर भी हमें ज़मीन का टुकड़ा देते थे, आप भी हमें ज़मीन का टुकड़ा दे दें। हज़रत अबू बकर ने जो साहबा करम मौजूद मशवरा किया और ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, किसी चीज़ पे लिख भी दिया। हज़रत उमर मशवरे में नहीं थे, उस बंदे को भेजा हज़रत उमर के पास कि उनको बताओ कि ये फ़ैसला हुआ है। हज़रत उमर ने पर्चा देखा, उस पर थूक दिया, मलिया मेट करके फेंक दे, जाओ कोई ज़मीन नहीं है। उसे इस्लाम कमज़ोर था,
اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے تھے. اب اسلام مضبوط ہے. وہ بندہ پرچہ لے کر ابو بکر کے پاس آیا. ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا, اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. اتنے میں حضرت عمر آگے غصے میں بھر کر, ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی. حضرت ابو بکر عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں, آپ مضبوط ہیں, میں کمزور ہوں, نرم لوگ مجھے دبا لیتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا. امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے, مامور گرم ہو جائے تو امیر, اور اگر بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے, اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی. ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس, حضرت میرا خامد بہت لڑتا ہے. اچھا, بوتل میں پانی بھر کے لاؤ. بوتل میں پانی بھر لائی, اس پہ کوئی دم شم کیا, کوئی پھونک ماری. جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا, قطرہ بھی باہر نہ گرے. جیسے وہ 2:30 بجے دفتر سے آیا نا تو اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا. اب وہ بولے تو پانی گرتا ہے, بولتی تو یہ بھی آگے سے لڑتی تھی تو لڑائی بڑھ جاتی تھی, اور اس نے اور لڑا کے ختم. آگے سے تو جواب ہی نہیں, بولے تو پانی گرتا ہے. شام کو پھر آئے, چکر کاٹ کے لڑنا شروع کیا, پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی. حضرت آپ نے بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا, سارا جھگڑا ہی ختم. پانی کیا پڑا, وہ زبان بند کر دی. یہ زبان کا, عورتیں بھی آگے سے زبان بہت چلتی ہیں نا, اپنا نام نہیں بتاتی, لیکن لڑائی دونوں طرف سے ہوتی. اس لیے فرمایا دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس کا جوڑ فرمایا, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو. یہ واپس جا رہے ہیں واپسی والے, وہاں چھوٹے بن کے کام کریں, گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق سے پیش آئیں. بعض لوگ لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والی کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی, تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ اپنے گھر والوں. ایک آدمی جماعت بیوی سے روز لڑتا تھا, سہ روزے میں چلا گیا تو وہاں خدمت میں باری لگ گئی. گرمی کا موسم تھا, گرمی میں روٹیاں پکائیں, سالن پکایا. جب ساتھیوں کے سامنے رکھا تو جماعت میں امیر گھرانے کے بچے تھے. وہ کہنے لگا, امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے, اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے, وہ زیادہ اچھا تھا. اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی, اتنی مشکل سے کھانا پکایا اور نتیجہ یہ ملا. اب بیوی یاد آئی کہ میں بھی روزانہ ایسے ایپ نکالتا ہوں جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہے, تو بیوی کو بھی ایسی. جب گھر گیا نا, بیوی نے کھانا دیا, کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے. بیوی کہیں گے تو 3 دن میں مسلمان ہو گیا, آج تک کچھ نہیں کہا کہ صحیح کھانا پکایا. اب کوئی بات پھیلانی ہو نا محلے میں تو عورتوں کے حوالے کر دو, یہ بغیر گشت کے. یہ جو نوجوان جو پہلی دفعہ 4 میں لگا کے جاتے ہیں نا, یہ پہلی رات ہی سب کو تہجد میں کھڑا کرے, اٹھو پڑھو تہجد. وہ نماز نہیں پڑھتے, ان کو تہجد پڑھوا رہے ہیں, وہ بغیر وضو کے تہجد پڑھتے رات کو. اور یہ جو نوجوان 4 میں لگا کے جا رہے ہیں, یہ اپنے دوست, وہ دوست جن میں رہ کر بگڑی زندگی, ان کے قریب بھی نہیں جانا. ان کو اپنے ماحول ملا, ورنہ 4 دن میں ٹوپی اتار کے رکھ دیں گے آپ کی. وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو مولوی بن گیا رائبنڈ جا کے, اس کو پھر صحیح کرنا ہے, اسی لائن پہ لانا ہے, پرانی لائن پہ. اور وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا. رات کو سوتے نہیں, صبح اٹھتے نہیں. جن کی نمازیں ضائع ہو جائیں وہ دین کا کام کریں گے. وہ بتائیں آپ 3 بجے سو رہے ہیں, صبح کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. بلا وجہ جاگنا مکروہ ہے عشاء کے بعد. دین کا کام ہو تو کوئی الگ بات ہے, ہم گشتے مشتے کریں الگ بات. اس لیے واپس جا رہے ہیں تو دوستو, دن بدن آپس کی محبت بڑھے, کام کی فکر بڑھے. اس لیے کہ پہلے کسی کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں گشت کریں, واپس جا کر 3 چیزوں کو لازم پکڑو, مسجد کو, جماعت کو اور عمومیت کو. عمومی بن کے رہو. اس لیے مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے, پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے, پھر اللہ سے. پہلے مسجد سے کٹتا ہے, پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے, پھر اللہ سے کٹتا ہے. مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا, نمازی بنتا تھا, ذاکر بنتا تھا, زاہد بنتا تھا, متقی بنتا تھا, معلم بنتا تھا, متعلم بنتا تھا, خلیق بنتا. انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں. یہاں جب یہ تھا نا, لاک ڈاؤن ہوا تھا, کرونا, تو ایک آدمی پریشان پھر رہا تھا. کہنے کہ واپسی کی بات نہیں ہو رہی, واپسی کی بات نہیں. میں سناؤں آپ کو واپسی کی بات, کہ سنائیں. میں کہ 5 اعمال کی پابندی کر لینا اور اچھے اخلاق سے زندگی گزار لینا, یہ واپسی کی بات ہے. اتنی کافی ہے, میں کہ تیرے لیے اتنی کافی ہے, میں کہ تو کر کے دیکھ اس کو. اس لیے فرمایا واپس جا کے مسجد کے ماحول میں شب جمعہ کا اہتمام کرو, اور واپس جا کر دوستوں بزرگوں بھائی اپنے مقامی کام کا اہتمام کریں.
کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے۔ عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا 50,000 ملیں گے مہینے میں، بھاگا جا رہا صبح صبح، اور گشت چھوڑ دیا چائے کی وجہ سے۔ گشت میں نہیں آئے، مہمان ہے، وہ مہمان تو 3 دن سے آئے ہوں، دکان پر گئے تھے، ڈپ گشت چھوڑ دی۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے، دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے، تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتی۔ اس لیے کہتا ہے راستے میں کام کرتے جاؤ، اپنی مسجد سے نقد جماعت نکالو، وہاں جا کر دوپہر مشورے میں پابندی، شب جمعہ کا اہتمام قیام کرنا، اور دنیا کے کام ٹکرائیں گے۔ وہاں جا کے دوستو، وہاں جا کر آپ اپنے تسبیحات، اپنی تلاوت، اور فرمایا اچھے اخلاق کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو تبلیغ خود بخود پھیل جائے گی۔ وہ جو بندہ بیوی سے لڑتا تھا نا، تو اس نے بیوی کا اچھا سلوک کیا 3 دن کے بعد، فرمایا کہ دوست بزرگوں بھائیوں، پھر خود بخود تبلیغ پھر پھیلتی ہے آدمی کی اچھے اخلاق سے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے بہت سارے اصول ملتے ہیں۔ کریں گے کام انشاءاللہ، آپس میں محبت سے نکلی، جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو نقد جماعت نکالیں، 5 اعمال اپنے سامنے کرائیں گھروں میں، اور جو واپس جا رہے ہیں وہ واپس جا کر اپنے مقامی کام کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ واپس جا کر دوست بزرگوں بھائیوں لوگوں کو تیار کریں گے اللہ کے راستے میں۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، حاميم لا ينصرون، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير،
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پوشیدہ و اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، یسر اور سہولت کا معاملہ فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما، ساری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، دین کے پھیلانے میں رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں، ایسوں کو تو ہی کافی ہو جا۔ کلمے والا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا، نماز میں سے شیطان کے اچک لینے سے ہماری حفاظت فرما اور نفاق کے خشوع سے ہمیں محفوظ فرما، علم نافع ہمیں عطا فرما، رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، جو اس میں سے بھول گئے ہیں یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما، جو جانتے نہیں ہیں جاننے کی توفیق عطا فرما، اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص الہیت اپنی رضا نصیب فرما، ہمارے جان مال وقت کو اپنے راستے میں انتہائی درجہ قبول فرما۔ اے اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو انتہائی درجہ قبول فرما، اور جو ہونے والے ہیں ان کے انتظامات کو غیب سے مکمل فرما، اور اے اللہ جتنی تبلیغی مراکز ہیں، جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے قرآنی مکاتب ہیں، دینی کام کرنے والی جماعتیں اور افراد ہیں، سب کا غیب سے تکفل فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، جتنی جماعتیں تیرے راستے میں نکل چکی ہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جماعتیں تیرے راستے میں جا رہی ہیں، اے اللہ ان سے اپنے چاہنے کے مطابق کام لے لے۔ اے اللہ بے شک ہم مخلوق ہیں، ہماری محنت بھی مخلوق ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، تیری ذات سے ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس نکلنے کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما، امت کے اندر صحیح یقین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اخلاقیات کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، ایمانیات کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اور اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، حاضرین مجلس سے جتنے اعزاء اقربا بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں روحانی جسمانی اور خصوصاً جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ہے اور وہ بگڑ گئی ہے، بگڑے ہوئوں کو بنانے والا تو ہی اللہ ہے۔ اے اللہ ہماری بگڑی ہوئی اولادوں کو درست فرما دے، اور اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا سکھا دے۔ اے اللہ ہمیں کام کرنا نہیں آتا، کام کرنا سکھا دے۔ ہمارے اس محنت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ 100% محلوں کے اندر 100% لوگوں کے نمازی بننے کا ذریعہ فرما اور پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے اے اللہ پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جماعتوں کے ذمہ دار بھائی اسی وقت نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 سے تشریف لائیں۔